بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں ناظرین جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہمارے کارکنان جیلوں کے اندر ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ کرکٹ میں کاکول سے کیا تعلق ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس بار پاکستان آنے کا اور بھی مزہ ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ میری جو بہت دوستیں ہیں، بہت فیلو ریسرز ہیں، they face a lot of difficulties۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ صبح بخیر، ویلکم ٹو دنیا بول ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سہرش زہیب اور آج منگل کا روز ہے اور آج ہم نے دن کا آغاز بڑے اچھے انداز میں کرنا ہے۔ اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں ناظرین جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال خود رکھنا ہے کہ اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو سب کچھ پازیٹیو ہوگا، اور اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے، نیگیٹو فیلنگز کسی کے بھی بارے میں رکھیں گے تو ظاہر ہے یہ کہاوت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کسی کے لیے گڑھا کھودو تو آپ خود اس میں گر جاتے ہو۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اچھی سوچ اپنے لیے بھی رکھیں اور دوسرے کے لیے بھی، اور جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہی جناب دوسرے کے لیے سوچیں تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اب شامل کر لیتے ہیں بڑی خبر۔ مولانا فضل الرحمان کا ملین مارچ کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے سب سے اہم اتحادی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کی بھی سڑکوں پر آنے کی تجویز۔ کیا کل کے حریف بننے جا رہے ہیں؟ نئی سیاسی صف بندی کیا ہونے والی ہے؟ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ کراچی والے ہوشیار، کراچی میں سورج آگ برسانے کو تیار۔ آئندہ 3 روز میں پارہ 40 کو چھو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد حکومتی ایڈوائزری جاری۔ لوگوں کو گرمی سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ معاشی میدان میں ایک اور کامیابی، IMF نے 1.10 کروڑ کی قسط جاری کر دی، لیکن قرض کے بدلے کون سے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستانی کھلاڑی کی امریکہ میں دھوم، US اسکواش چیمپئن شپ جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فخر پاکستان اشرف عرفان سے آج آپ کی ملاقات ہوگی۔ اشرف عرفان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ میں نے پہلی دفعہ اشرف نام سنا ہے، بڑا یونیک سا ڈیفرنٹ نیم ہے، تو لازمی پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو چلیں جی، یہ ہیں وہ تمام ہاٹ سٹوریز جن پر آج ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی ماحول گرم ہونے کی۔ کراچی کا پارہ تو ہائی ہونا ہی ہے، اگلے 3 روز میں 40 تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن سیاسی ماحول بھی کافی گرم ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن ہو گئے ہیں، معاملات آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن اب تک انتخابات میں دھاندلی کا شور ہے۔ کل ایوان میں مولانا نے اپنے خطاب میں انتہائی سخت جملوں کا استعمال کیا ہے، الیکشن پر پھر انگلی اٹھائی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے PTI کو ایک بار پھر اسمبلیوں سے استعفے دے کر سڑکوں پر احتجاج کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آنے والے ہفتوں میں بانی چیئرمین کو انصاف نہ ملا تو ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حامد رضا نے کہا کہ PTI کی قیادت کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے اور سڑکوں پر آنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم حامد صاحب، مجھے بتائیے گا کہ 2.5 سال پاکستان سیاسی کشمکش کا شکار رہا ہے، اس کے بعد الیکشن ہوئے ہیں، اب معاملات تھمے ہیں، کیا دوبارہ اسمبلیوں سے ممبر کی بڑی تعداد کا استعفیٰ دے کر سڑکوں پر آ جانا ملک کے مفاد میں ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو کلیریفائی کر دوں جی، میں نے جو اس ٹویٹ کے اندر ریزائن کرنے کی بات کی ہے اس میں نے کیٹیگرائز کر کے یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ ہفتے ٹائم دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس چیز کو اسیس کرنا ہے، کیونکہ اس مرتبہ جو ووٹر ہے اس نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جو بے گناہ کارکنان جیلوں کے اندر پڑے ہیں ان کی رہائی کے لیے۔ ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ حکومت وقت کے جو اقدامات ہیں وہ بہتری کی بجائے زیادہ خرابی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہمارے کارکنان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کا پامال کیا جا رہا ہے، بلکہ 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے گزشتہ جمعہ کو ہمارے سٹنگ MLA چنگیز خان کاکڑ صاحب، ہمارے سٹنگ MP شیخ شاہد جاوید صاحب اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ دیٹ ٹائم کین بی 3 months 4 months 5 months، آپ جتنا بھی ٹائم ایک فیصلہ کریں اور اس میں دیکھیں اگر تو چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے
تو پھر تو ہم ظاہر ہے پارلیمان کا حصہ رہیں گے. لیکن اگر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ورسن ہونے کی طرف جا رہی ہیں, زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہیں, عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر میں اپنی ذاتی رائے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمیں پھر ایسی کسی اسمبلی کا حصہ رہنا چاہیے. یہ اگین میرا ذاتی نقطہ نظر ہے, اور میں بڑا جمہوری آدمی ہوں. اگر پارلیمانی کمیٹی نے کور کمیٹی کے اندر میری اس رائے کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو میں خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کروں گا. لیکن اچھا حامد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں, سیاسی انتشار اب ختم ہو گیا, اب جیسا ہے جو ہے اسی حکومت کو چلنے دینا چاہیے؟ سر اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہمارے کارکنان جیلوں کے اندر ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, وحشیانہ جو سلوک ہے, جو بربریت کے ساتھ پنجاب پولیس ٹارچر کر رہی ہے, وہ سارا کچھ جاری رہتا ہے, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کن گراؤنڈز کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت معاملات بہتر ہیں. پہلے سے صرف ایک بہتری آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنے ہیں, وہ قومی اسمبلی ہو یا ریسپیکٹو پروونشل اسمبلیز ہوں. ہاں, اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بے دلی کے ساتھ ہی صحیح, لیکن بہرحال ہم نے پارلیمان کا حصہ بنے, ہم کارروائی کا حصہ بنے. لیکن آپ کتنا عرصہ تک اس قسم کے منتقم مزاج افراد کو اور منتقم مزاج فیصلوں کو قبول کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ورکرز کا پریشر ہے, کارکنان کا پریشر ہے, لوگوں کے گھر بار ہیں, بے روزگاری ہے, ابھی آپ دیکھ لیں جو موجودہ بحران ہے گندم کا وہ چل رہا ہے. تو مجھے تو بہتری کی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, سوائے اس کے کہ ہم جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو 5 سال جیل کے اندر رکھنا ہے اور ہم نے 5 سال پارلیمان میں بیٹھنا ہے, تو بھائی I'm sorry, میں اس نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ قوم نے ووٹ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے. ایک تاثر یہ بھی حامد صاحب دیا جا رہا ہے کہ حامد رضا کا اسمبلیوں سے باہر آنے کا بیان دراصل ان کا بیان نہیں ہے, بلکہ جیل میں موجود ایک شخصیت کی نئی سیاسی چال اس کو کہا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گی اس پر اپنا رد عمل دیجیے گا. نہیں, لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ, یہ بالکل میرا بیان میری ذاتی حیثیت میں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری ملاقات آج سے 2 ویک پہلے ہوئی, اس ملاقات میں 5 دیگر افراد بھی موجود تھے, وہاں پر اس حوالہ سے کوئی بات نہیں ہوئی. میری ذاتی رائے ہے, باقی کوئی کسی بات کو ٹویسٹ کرنا چاہے تو میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا, وہ تو ہماری سیدھی باتوں کو بھی ٹویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر آئی ایم ویری کلیئر کہ جی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کی مشاورت یا ایون کسی اور جماعت کی مشاورت شامل نہیں ہے. اچھا حامد صاحب, کل مولانا نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان میں پالیسی سازوں کی پلاننگ اچھی نہیں ہے, اس طرح ملک نہیں چل سکتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں؟ مجھے مولانا تو ہر حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مولانا جب جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا. تو ابھی وہ بات تو کر رہے تھے, یا پتہ نہیں ان کے اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں, ان کے گولز کیا ہیں, یہ تو اب مولانا ہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ماضی کا کوئی ایکسپیرینس کوئی ایسا جتنا اچھا نہیں ہے. وہ تو ہمارے دور حکومت میں بھی آئے تھے اور سب کا بوریا بے صرف گول کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. تو ابھی چونکہ ان کے حوالے سے بھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں, تو میں کیا کامنٹ کروں اس کے اوپر. اگر کوئی سیاسی انہونی ہو جاتی ہے اور موجودہ حکومت کو نہیں حامد صاحب چلنے دیا جاتا, تو ملک کے حالات پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ دیکھیں, پاکستان کے حالات تو اس وقت تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ اقتدار ان کے حوالے نہیں کیا جاتا. دیکھیے, جمہوریت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کا گلا گھونٹ کر آپ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اقتدار کے اوپر پہنچ کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں کہ چلے کوئی بات نہیں, ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, غلطی ہو گئی, اب آپ سسٹم کو کیری آن کریں. یہ قطعاً جمہوریت کا مقصد نہیں ہے, نہ ہی جمہوریت کا پیغام یہ ہے. تو جب تک عوام کو اس کا جمہوری حق نہیں ملتا, جو کہ ووٹ ہے جو انہیں دیا گیا, اس ووٹ کے ذریعے, اس جمہوری حق کے ذریعے انہوں نے عمران خان کا انتخاب کر لیا. اب عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے, انہیں واپس بھجوایا جائے, وہ باہر آئے, وہ آ کے جو پالیسی دیں گے وہ سب اس کو فالو کریں گے. باقی جہاں تک حکومت کا ہے, حکومت تو بھائی جان اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ گندم کا جو بحران پیدا ہوا ہے, اس کے اندر جو ذمہ دار ہے, جو کسان ہے, جو پاکستان کی جی ڈی پی کا میجر سٹیک ہولڈر ہے اور اس کا میجر شیئر ہولڈر ہے, اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے, اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے, اس کی فصل آسمان کے نیچے پڑی ہے.
उस फसल को लेने वाला कोई नहीं है। जो हुकूमत ने मिनिमम रेट मुकर्रर किया 3900, उसके ऊपर को गंदम परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। 2200, 2300, 2400, और अब ये जो बारिशों का ज़ालाबारी का जो सिलसिला जारी है, बल्कि इससे बढ़कर जो बेचारे किसान इस जुल्म के ऊपर आवाज बुलंद करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आज पंजाब असेंबली के सामने इकट्ठे हुए, वहां पर भी तकरीबन अभी तक 40 किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन मौजूदा हालात के अंदर तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि ना इस मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी है, ये तो और एक साल रह गए तो जो को 2-4%। अच्छा हामिद साहब, मौजूदा बयानात की रोशनी में क्या हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत को मिड टर्म आने तक शदीद दुश्वारी का सामना होगा और ये कमजोर हुकूमत साबित होगी और आने वाले चंद महीनों में हुकूमत गिरने का खदशा मौजूद है? जी, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई कमजोर हुकूमत है। उसकी बुनियादी वजह इसके नंबर्स नहीं है। नंबर के लिहाज से तो शायद वो बहुत मजबूत हों, उन्हें फॉर्म 47 के जरिए नंबर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन जाहिर है उनके पास कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है। धांधली ज़दा हुकूमत है। मैं इसे ज्यादा तवील अरसा चलता हुआ नहीं देखता। ये मेरी अपनी एक बहसीयत सियासी कारकुन, एक सियासी वर्कर, मेरी ये राय है कि मुझे ये हुकूमत ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अलग सुबह आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, देखते हैं कि सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में क्या बनती है। प्रेशर तो बिल्ड होना शुरू हो गया है, मौलाना भी सड़कों पर होंगे। अगर ये भी सड़कों पर आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए दुश्वारी होगी। अब कुछ बात करते हैं एक और टीम की। ये तो हुकूमती टीम जिसके लिए दुश्वारी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी एक हमारी विमेंस टीम है जिसको हमने काफ़ी दुश्वारी में देखा है। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में वेस्ट इंडियन विमेंस ने पाकिस्तानी विमेंस को 7 विकेटों से हरा दिया है। कराची में खेले गए मैच में कौमी टीम की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेटों पर 121 रन रहा। मेहमान टीम ने हदफ 10 गेंदों पर पहले 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों की फतह के साथ 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन हेली मैथ्यूज शानदार परफॉर्मेंस में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई हैं। उन्होंने 58 रन की इनिंग खेली और 3 विकेटें हासिल की हैं। इसी परफॉर्मेंस पे बात करने के लिए इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन अजीज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम लीना, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। लीना, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये जो पाकिस्तानी वुमेन टीम है, इसकी जो ये नाकिस कारकर्दगी है, ख़राब परफॉर्मेंस है, मेहमान टीम ने दोनों मैचेस जीत लिए। आपकी राय क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान विमेंस की जो टीम है ना, वो अप एंड डाउन चल रही है। अभी न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई थी। इससे पहले मैं खुद उस कमेंट्री पैनल का हिस्सा थी पिछले 2 साल में, कई दफ़ा 3-4 दफ़ा। उसमें भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा किया। फिर उन्होंने उससे पहले थोड़ा सा पहले श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा किया। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड से ये अच्छा करके आई तो मर्दों की तरह, जैसे होता है ना, हमारे मर्दों की टीम जब अच्छी करके आती है तो एकदम उनका कुछ दिमाग का कोई मसले हो जाते हैं। इसी तरह के मसले इनके साथ भी नजर आए कि एक भी मैच इन्होंने होम टर्फ पे नहीं जीता। इनकी होम कंडीशंस हैं, इनको बेहतर पता होना चाहिए था। वेस्ट इंडीज ने आके उनके बल्कि 1-2 प्लेयर्स ने, उनकी कप्तान खासकर मैथ्यूज जो हैं, उन्होंने आके इनको ऐसा काबू किया कि इन्होंने एक भी मैच नहीं जीता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हैं, चाहे वो स्किल के प्रॉब्लम्स हैं या वैसे मेंस क्रिकेट टीम का भी बुरा ही हाल है। हमारी अपनी जो खवातीन खिलाड़ियों से क्या ही हम शिकवा कर सकते हैं। वैसे तो बातें होती हैं कि जी उनको प्रोटोकॉल मिलता है। क्या समझती हैं आपके खवातीन खिलाड़ियों को भी क्या आर्मी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? लेकिन बात फिर वही है कि कौमी टीम ने भी ट्रेनिंग के बाद मैच में शिकस्त ही खाई है, तो खराबी फिर है कहाँ खराबी देख रही हैं? जो काकूर की जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, मैं तो उससे एग्री नहीं करती, क्योंकि ये टारगेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे लड़कों की हो या लड़कियों की हो। क्रिकेट में काकूल से क्या ताल्लुक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और कुछ जैसे आपने कहा कि कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो जो ट्रेनिंग हमने जो इतनी अकेडमीज बनाई हुई हैं, NCA बनाई हुई है, उनको कब हम इस्तेमाल करेंगे? इतने कोचेस रखे हुए हैं तो उनको इस्तेमाल करें। और काकूल से अगर कुछ कराना ही था तो चले कोई मेंटल टफनेस की इनको ट्रेनिंग करा दी। इसमें तो बल्कि खतरा ही था कि प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते। तो कमिंग बैक टू द वुमेन, आई मीन औरतों की मुझे समझ नहीं आई कि इतना अच्छा खेल के आई है अभी न्यूजीलैंड में। और वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, खवातीन क्रिकेट टीम के मसाइल आमतौर पर खबरों की जीनत भी नहीं बनते हैं।
آپ کیا سمجھتی ہیں کوچنگ کی طرف کچھ کمی ہے, ٹیم سلیکشن کے مسائل ہیں, کچھ اور وجہ ہے, ہماری ویمن جو ٹیم ہے اس کی پرفارمنس دن بدن خراب کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی نیوزی لینڈ میں بڑا اچھا کھیل کے ڈیفیکلٹ ٹور تھا, نیوزی لینڈ گئی ہوئی تھی لڑکیاں, وہاں اچھا کھیلا. میں خود کامنٹری ٹیم کی ممبر تھی ابھی جب 2-3 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ سے اچھا کھیلا, ان کو ہرایا. لیکن یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہمارا دیکھیں یہ کوئی ہمارا نیشنل مسئلہ ہے, خالی کرکٹ کا ہی نہیں, ہر چیز ہماری اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی جاتی. شاید ہماری مینٹالٹی اس طرح نہیں ہے, شاید اتنے مینٹلی ٹف نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ آسٹریلین ٹیم کو دیکھیں, چاہے مردوں کی ٹیم ہو یا عورتوں کو, انڈیا کو دیکھیں آپ جس بھی, اور یہ نیوزی لینڈ کو دیکھیں, یہ اچھے مینٹلی ٹف پلیئرز ہیں. ہمارے یہاں شاید مینٹل ٹفنس کی کمی ہے. اور میں بہت سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ایک جو ہوتا ہے اسپورٹ سائیکالوجسٹ, وہ بھی رکھنا ضروری ہے. آپ نے کوچنگ کی بات کی, ٹھیک ہے, کوچنگ بھی امپروو کرنی چاہیے, کوئی اچھے کوچز لانے چاہیے, مشہور بڑے کوچز لائیں, جیسے ابھی مردوں کے لیے لائیں, عورتوں کی بھی لائیں, کے لیے بھی لائیں, یقیناً فائدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک اسپورٹ سائیکالوجسٹ بھی رکھنا ضروری ہے, کیونکہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر جو دوسرے کوچز ہیں آپ کو اتنے کام نہیں آتے جتنے آپ کو اسپورٹ سائیکالوجسٹ کام آئے گا. وہ آپ کو جہاں آپ دماغی طور پہ آپ پھنس رہے ہوں گے, آپ کو باہر نکالے گا. اور آپ تو ویسٹ انڈین ہیلی میتھیوز جو کہ شاندار پرفارمنس پر پلیئر آف دی میچ آپ کو پتا قرار پائی ہیں, 58 رنز کی انہوں نے اننگ کھیلی ہے, 3 وکٹیں لی ہیں. ان کی پرفارمنس پر آپ کیا اوپینین رکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ ابھی یو اے ای میں پاکستان جانے سے پہلے ویسٹ انڈیز کو ٹیم جو ہے وہ کچھ یو اے ای میں پریکٹس کر کے گئی ہے. اس سے آپ کو یہ پتا لگتا ہے کہ ان کی پریپریشن کتنی زبردست ہے, کیونکہ سملر کنڈیشنز ہوتی ہیں یو اے ای میں اور پاکستان میں, تو وہ پہلے کچھ دن یو اے ای میں یہاں پر پریکٹس کر کے گئی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پاکستان کی شاید وہ تیاری نہیں تھی. پاکستان نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کامنٹری بھی کر رہی تھی وہ ساؤتھ افریقن سیریز میں, اور پاکستان وہ سیریز جیتی تھی, اس کے بعد پاکستان نیوزی لینڈ میں بھی جیتا, تو شاید اوور کانفیڈنس کا شکار ہوئی پاکستان کی ٹیم, اور اس وجہ سے شاید اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکی جیسے ان کو دینا چاہیے تھا. ویسٹ انڈیز کو شاید انہوں نے ایزی بھی لیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک ہی پلیئر تھرو آؤٹ دا سیریز, چاہے آپ ون ڈے کی بات کریں یا T20 کی بات کریں, میتھیوز جو ہیں وہ ہم پہ چھائی رہی, اور ان کو اس بات کا بہت فائدہ ہوا کہ وہ پہلے یہاں سے دبئی, شارجہ وغیرہ میں رہ کے, ابو دھابی میں رہ کے انہوں نے پریکٹس کی, اور اس جب وہ پاکستان آئی تو کنڈیشنز ان کے لیے بڑی فیملیئر تھی, ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوئی. اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان شاید اوور کانفیڈنٹ نظر آئی مجھے تھوڑی سی, اور کچھ ذرا سی یہ بھی نظر آیا کہ جیسے بسمہ معروف ہیں وہ ریٹائر ہو گئی, اب اس کی کیا وجہ ہے. آپ ذرا ان کے فیصلے بھی تو آپ دیکھیں نا, کہ ایک اتنے بڑے میل شوونسٹ ہیں رزاق, تو وہ عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتے, ان کو انہوں نے لگا دیا عورتوں کا سلیکٹر. بھائی وہ اسماویہ اور مرینا بڑا اچھا کام کری تھی, اتنی بڑی جو ایک فوج ہے اس کی ضرورت نہیں. یعنی کہ پرابلمز تو بہت ساری ہیں, سلیکٹرز کی بھی, کوئی پرفارمنس کی بھی, ٹریننگ کی بھی, پریفرنس کی بھی, تو اس سب پر تھوڑا سا نظر رکھنی پڑے گی, ادروائز پرفارمنس خراب ہوتی جائے گی. لینا, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ آپ نے اپنی رائے ہمیں دی ہے, خاص طور پر ویمنز کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ. ابھی ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اسٹے ود اس. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ایک اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکی یونیورسٹیز میں فلسطینیوں سے اظہار چہتی کرنے والے طلباء کا احتجاج اب یورپ کے دیگر ممالک میں پھیلتا نظر آ رہا ہے. امریکہ, کینیڈا, گریس کے بعد اب کولمبیا یونیورسٹی میں بھی طلباء نے احتجاج شروع کر دیا ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس معاملے پر احتجاج بھی کرے گی, اور کچھ پابندیوں کی اسرائیل پر باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, جس پر اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. اسلامی ممالک اب اس پر کچھ غور کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب فلسطینیوں کی طرف سے شدید یہ بھی احتجاج کیا گیا کہ عربز کہاں ہیں مسلم ممالک جو کہ ہمارے حق کے لیے کھڑے ہوں گے یا ہمارے لیے بات کریں گے. بہت دیر کی
لیکن اب بالآخر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت نظر آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس میں کہ اب ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھے گی. اور ابھی تازہ جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک جو کمیٹی جس کے لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی جائیں گے, غزہ کمیٹی ہے اور یہ سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں بنائی گئی ہے اور اسرائیل پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ ریاض میں جناب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ہے جن کی زیر صدارت اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کی طرف سے مشترکہ طور پر تشکیل کیے گئے گروپ میں وزراء کو شامل کیا گیا اور یہ اجلاس بلایا گیا ہے. ماہر بین الاقوامی امور کے سید محمد علی صاحب جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ. اچھا مجھے بتائے گا یہ پیش رفت جو کہ اب ہوئی ہے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھی, دیر آئید درست آئید, کیا اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں مختصراً اس کی وجوہات بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں 3 چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. سفارتی سطح پہ جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورپی یونین کے کئی ممالک خصوصاً آئرلینڈ اور اسپین نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور شاید 1 مہینے کے اندر وہ ان کو تسلیم کر لیں. تو سفارتی سطح پہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات جو عوامی سطح پہ آپ نے خود بھی بتایا کہ مغربی ممالک میں خصوصاً امریکہ میں, آسٹریلیا میں, برطانیہ, فرانس میں بہت بڑے پیمانے پہ اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں. اور جو تیسرا پہلو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں میں اب انتخابات قریب آ رہے ہیں. تو اس بات کا امریکہ میں جو موجودہ بائیڈن انتظامیہ ہے اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو بہت زیادہ کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی ہے وہ سیاسی طور پہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ جو نان وائٹ نان جوئش ووٹر ہے, چاہے وہ بلیکس ہوں, چاہے مسلمان ہوں یا دیگر ممالک کے لوگ ہوں, ان کے ووٹ جو ہے اس سے جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ محروم ہو سکتی ہے. اس لیے وہ تھوڑا سا اپنے بیانیے کو انہوں نے چینج کیا ہے. اسرائیل کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ چونکہ اس جنگ کا ظاہری بات ہے بہت زیادہ غزہ کے میں شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن نقصان تو بہرحال اسرائیل کا بھی ہوا ہے اور ان کی آپ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس چیف نے ریزائن کر دیا ہے اور اسی طرح ان کی وزارت دفاع اور ملٹری چیف کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے. تو ممکن ہے کہ جو اپوزیشن ہے نتنیاہو صاحب کی وہ بھی بہت سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے نتنیاہو صاحب کو کہ اتنی بڑی انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہوئی اور آپ اپنے مقاصد حاصل ابھی تک نہیں کر سکے ہیں اور دنیا میں اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ وجوہات ہیں جو کہ کسی حد تک سفارتی کوششوں کی وجہ بن رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر اور قطر کے ذریعے سے ایک بیک چینل جو ہے ڈپلومیسی کا آلریڈی جاری ہے جو کہ پیس ٹاکس وغیرہ میں انگیجڈ ہے. تو اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پابندیاں کس قسم کی ہیں جو کہ اسرائیل پر لگ سکتی ہیں اور اس کے نتائج آپ کس طرح کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو نتنیاہو صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ ان کے خلاف ہیومن رائٹس اور جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے حوالے سے مقدمہ چل سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں جب بوسنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی جس کے نتیجے میں 80,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں, تو جو سربیا کے اس زمانے کے لیڈر تھے سلوبودان ملوزوچ, ان کے خلاف بھی اسی طرح جنگی جرائم کا مقدمہ چلا تھا اور پھر ان کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا تھا اور سزا بھی دی گئی تھی. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی جو تحریک ہے وہ بھی آگے اس ضمن میں بھی پیش رفت ہو. اسرائیل پہ تو براہ راست پابندیوں کے امکانات میں کم دیکھتا ہوں, لیکن جو نتنیاہو صاحب کا سیاسی کیریئر ہے اور فیوچر میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم اسرائیل کے اندر کی بات کی جائے تو محمد علی صاحب وہاں پر بھی ان سے استعفے کا بارہا مطالبہ ہو چکا ہے اور لوگ کچھ ان کے حق میں نہیں ہیں, اسی لیے بار بار وہاں پر بھی ہم احتجاج کی صورتحال دیکھتے ہیں. تو اندر سے بھی پریشر ہے اور اب باہر سے بھی اسرائیل پر پریشر ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نتنیاہو صاحب پہ 4 جگہ سے پریشر پڑ رہا ہے. امریکہ کا بھی پریشر ہے, مغربی طاقتوں کا بھی پریشر ہے کہ وہ جنگ کو زیادہ نہ پھیلائے اور ختم کرے.
بلنکن صاحب نے بھی یہ بارہا زور دیا ہے کہ وہ جو ایڈ ہے اور جو ریلیف ہے اس کو الاؤ کرے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے جانتے ہیں کہ ابھی جو کشیدگی ایران کے ساتھ ہوئی اس میں بھی مغربی طاقتوں نے یہ دباؤ ڈالا اسرائیل پہ کہ وہ مزید ایسکیلیٹ نہ کرے. داخلی سطح پہ بھی جو ان کی ایلیٹ ہے اور بہت زیادہ جو ان کے انڈسٹریل ورکرز وغیرہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا معاشی نقصان بھی اسرائیل کو ہو رہا ہے. تو یہ تمام تر جو دباؤ اور جو چیلنجز ہیں یہ ممکن ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ آنے والے الیکشنز میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور نتنیاہو صاحب کو اس کا کافی بڑی قیمت اچھا ادا سید محمد علی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی کچھ ایک ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے مسلم ممالک کو, جب لوگوں نے سوشل میڈیا پر خاص کر تنقید کی ہے کہ مسلم ممالک خاموش کیوں ہیں. یہ تو ایران نے جب یہ حملہ کیا تو اس کے بعد کچھ تھوڑی لگتا ہے کہ ہوش آئی ہے. تو ابھی یہ جو OIC جس کے پلیٹ فارم کو بالکل ورتھ لیس کہا جا رہا تھا اور عرب لیگ, انہوں نے مل کر اب ایک مشترکہ جو گروپ تشکیل دیا ہے جو کہ غزہ کے حوالے سے بات بھی کر رہا ہے, اجلاس بھی بلائے گئے ہیں. اس کی سگنیفیکنس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پوری جو مسلم میجورٹی ریاستیں ہیں ان کی سب سے اہم یہ نمائندہ فورم ہے OIC کا, اور وہ مسلم امہ کی جو سینٹیمنٹس ہیں, گریونسز ہیں, ان کی باضابطہ طور پہ سرکاری سطح پہ عالمی برادری کے سامنے ترجمانی کرتا ہے اور یہ کرتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3-4 ٹرینڈز ہم نے دیکھے ہیں, چاہے وہ مغربی طاقتوں میں جو بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہیں, چاہے بڑی طاقتوں کا بڑھتا ہوا اسرائیل پہ دباؤ ہے, مشرق وسطیٰ کی حالیہ کشیدگی اور اسرائیل کے اندر جو بڑی یعنی کہ پریشانی اور کیوس کریٹ ہو رہا ہے, اور پھر ایک بہت بڑے پیمانے پہ 35,000 شہادتیں, یہ تمام معاملات وہ ہیں جنہوں نے OIC کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ قائل کیا ہے کہ ان کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ باضابطہ طور پہ سرکاری سطح پہ عالمی برادری کے سامنے تمام مسلم میجورٹی ریاستوں کا ایک واضح جو ہے پیغام اور موقف سامنے آ سکے, جس میں تاکہ مسلمان جو امہ ہے اس کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کی ترجمانی بھی ہو, اور یہ انٹرنیشنل جو اس وقت ٹرینڈز ہیں اس میں ایک اہم رول بھی پلے کرے. اچھا محمد علی صاحب, ابھی جس طرح امریکہ کی ہم نے بات کی کہ ایک پریشر امریکہ کی طرف سے بھی اسرائیل پر ہے, لیکن اس سے پہلے جب اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو باقاعدہ امریکہ پشت پناہی کر رہا تھا اور دہشت گردوں کا مطلب ظاہر ہے ان کو ڈھال بناتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ حملے جو اسرائیل کر رہا ہے یہ بالکل جائز ہیں. لیکن ابھی یہ جو آپ نے کچھ ایک چینج دیکھا ہے ان کی پالیسی میں, کیا یہ وجہ ہے کہ آگے امریکہ میں بھی الیکشن آنے والا ہے, یا پھر امریکہ کی جو کچھ روش تبدیل ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بہت اہم سوال کیا. 3 وجوہات ہیں اس کی. ایک بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ میں الیکشنز آنے والے ہیں. دوسری بات اصل وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ امریکہ کی توقع تھی کہ اسرائیل کے جو بھی جنگی اہداف ہیں وہ جلد اور کم ہیومن رائٹس وائلیشن اور سویلین کیجولٹیز کے نتیجے میں وہ حاصل کر لے گا, جو کہ اسرائیل نہیں کر سکا ہے. اور چونکہ اب 35,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور اتنے 6-7 ماہ کے دور جی محمد علی صاحب, امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اس اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی امریکہ کے لیے بھی بہت بڑھ گئی ہے. صحیح. اچھا کیا لگتا ہے یہ جو ابھی دباؤ سے دوچار ہے اسرائیل, چاروں طرف سے پریشر ہے, کب تک اس جارحیت کو برقرار رکھ سکتا ہے, جب ہم یہ مطالبہ بھی امریکہ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 30 دنوں کی جنگ بندی یہاں پر فوری طور پر ہونی چاہیے؟ دیکھیے جنگ بندی جو ہے وہ فوری طور پر اور دیرپا انداز میں صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر امریکہ اور مغربی طاقتیں اسرائیل پہ اس حد تک دباؤ ڈالیں کہ وہ ان کی دفاعی امداد بند کر دیں یا اقتصادی پابندیاں لگا دیں. اس سے کم جو ہے صرف سفارتی دباؤ جو ہے اس کا اثر تو بہت ہوتا ہے, لیکن اتنا فیصلہ کن دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ مجبور کر دے اسرائیل کو کہ جناب وہ جنگ بند کر دے. البتہ سیاسی پہلو اس کا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بیلنس کر رہی ہے 3 چیزوں کو. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب چونکہ مسلم دنیا سے امریکہ جو ہے اس کی سافٹ پاور, اس کا امیج خراب ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا, تو اس کو بھی بیلنس کرنا ہے. ساتھ میں جوئش لابی کو بھی
ساتھ لے کے چلنا ہے امریکہ میں, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے بالکل کھلم کھلا پشت پناہی سے مشرق وسطیٰ کے جو دیگر عرب اور مسلمان ممالک ہیں ان میں ان کے ساتھ بھی امریکہ کی گڈ ول متاثر ہو سکتی ہے. تو امریکہ ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے یہ توقع آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بالکل کھلم کھلا اسرائیل پہ پابندیاں لگا دے گا یا مسلمانوں کی مدد کرنا شروع کر دے گا اور فلسطین کی سپورٹ. لیکن اب یہ ہے کہ ایک پریشر ہے, ظاہر ہے اس پریشر کی وجہ سے ہی اسرائیل کو اب یہ ظلم بند کرنا ہوگا, اس کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی سولوشن اس کا موجود نہیں ہے. اور ویسے بھی جو خطہ ہے وہ اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ظلم کرتے رہیں اور کوئی آپ کو روکے بھی نہ. بہت شکریہ آپ کا دری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, کچھ بات کرنی ہے کہ ان دنوں غیر ملکی بلاگرز کی کچھ ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں جس میں پاکستانی سیاحتی مقامات کی خوبصورتی کے دیوانے ہوتے وہ دکھائی دے رہے ہیں. خصوصاً لاہور میٹرو بس کے یہ ولاگرز بڑے دلدادہ دکھائی دیے ہیں. ان ولاگرز سے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے. ان غیر ملکی ولاگرز کی ٹیم میں شامل برطانوی خاتون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عالیجہ ہمارے نمائندے کے ساتھ ہیں, تو ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. جی عالیجہ. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی نژاد برطانوی شہری موجود ہیں جو انٹرنیشنل انفلوئنسرز اور ولاگرز کے ہمراہ پاکستان آئے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا ہے, اسلام آباد, لاہور, کراچی, ہنزا, تمام تر جگہوں کا انہوں نے انٹرنیشنل ولاگرز کے ہمراہ وزٹ کیا ہے. خود بھی مایہ ناز ممتاز ولاگر ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بتائیے زینب, کیسا لگا پاکستان دوبارہ واپس آ کر, اور خاص طور پر آپ انٹرنیشنل انفلوئنسرز کے ہمراہ ولاگرز کے ہمراہ ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بار جب آپ پاکستان آئیں گے؟ اس بار پاکستان آنے کا اور بھی مزہ ہے. میں بچپن سے آتی رہی ہوں, لیکن سب کے ساتھ کئی ہمارے جو انفلوئنسز ہیں وہ پاکستانی ہیں لیکن وہ پیدا باہر ہوئے ہیں, اور 10-15 ایون 18 سال کے لیے وہ پاکستان نہیں آئے ہیں. تو ان کے آنکھوں کے تھرو پاکستان دیکھنا بہت مجھے مزہ آتا ہے کہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور جو پاکستان ہے وہ بہت مختلف ہے. Overall, I think that everyone's been so surprised at how much Pakistan has actually developed, from the amazing hotels to the natural beauty of Pakistan. Hunza was amazing for everyone, definitely. Everyone was comparing it to Switzerland, and I think there's no comparison. We have so much untouched beauty in Pakistan, and my mission on social media is to really, really promote culture, the culture of Pakistan, fashion, food, and just the beauty generally, and to show people that we've really progressed as a nation and that people should be coming here rather than going on their typical European holidays. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کا کلچر پاکستان کا اوور آل مثبت چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کرتی ہیں. اوور آل آپ کو رسپانس کیسا آ رہا ہے, خاص طور پر جب سے آپ پاکستان آ کے یہ ولاگز اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں؟ مجھے کم از کم 1000 سے زیادہ کامنٹس ایسے آئے ہیں کہ تم کون سے پاکستان میں جا رہی ہو, ہم غلط پاکستان وزٹ کر رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں شادی پہ آتے ہیں یا کسی ایسی چیز پہ آتے ہیں, بس اپنے گاؤں میں رہتے ہیں, وہ ایکسپلور نہیں کرتے, ناردرن ایریاز میں نہیں جاتے. ایون ان the cities, a lot of people find it that it's going to be unsafe for women. I've come here as a Pakistani girl alone, and alhamdulillah say I haven't faced any kind of issues. I don't feel unsafe. ابھی ہم ٹیکسی پہ واپس آئے, ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے بات کی حالات کے بارے میں, اور مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ سیف حالات ہیں. تو آئی جسٹ فیل ریئلی گریٹ. اچھا, یہ تو آپ نے بتایا نا کہ جو وہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں. آپ فورنرز کا کیا امیج بلڈنگ جس طرح آپ کر رہے ہیں, اب یو ہیو بین ورکنگ ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان, وی آر ایکسٹریملی گریٹفل the way you have been sharing the things, positive things especially regarding Pakistan. Tell us about the foreigners who are come alongside you, and especially the one who are seeing you from the outer world. Yeah, so I think everyone, especially there was the guy who's come from New York, he didn't know anything about Pakistan, and he was shocked when even just at small things, he was expecting there to be no electricity, no AC, for things to be very, very different, and he was amazed, especially going to Hunza. We went to a hotel in Skardu called Bayarsa, and it was literally on the level of a Dubai hotel, and the foreigners were just amazed. They were amazed, and they're all planning to come back already. You've been wearing Pakistani attire. Tell us about how comfortable you feel when you're wearing this traditional Pakistani shalwar kameez, and how much
it is admired by the world who sees you in this admire? So my entire social media is pretty much about like Pakistani fashion mainly. So for me to be able to actually wear jhumke and churiyan on the streets is the best feeling. Like whenever I come out in Pakistan, I put on all my jewelry, all my churiyan, because it just feels like you're at home. It feels like this is what I should be wearing. This is what suits me. It makes me so proud. Even in London, I do tend to wear shalwar kameez, and a lot of people are embarrassed to go and put petrol in their shalwar kameez or whatever. But for me, I just love wearing the clothes. I love showing off the beauty of the craftsmanship that we have, the designers we have, and yeah, I just think that everyone should be more proud of wearing their traditional dress. लंदन में गोलगप्पे, चाट, स्ट्रीट फूड ये मिस करते हैं, और इनको ये गोलगप्पे, चाट, दही भल्ले, इनका कितना मज़ा आया, इन्होंने फील लिया? हाँ, जो चाट जो है मैं रेसिपीज़ भी करती हूँ, तो मैंने रमज़ान में चाट की रेसिपी लगाई, लेकिन जो पाकिस्तान की चाट होती है, जो पापड़ी यहाँ का होता है, इट्स नंबर 1, तो आई लव्ड इट. लेकिन आई थिंक यहाँ बहुत ज़्यादा क्विजीन्स हैं, लेकिन मैं तो बस ढाबे पे जाना पसंद करती हूँ. मैं सब कहती हूँ प्लीज़ इधर रुक जाएं, बन कबाब मुझे चाहिए. जो ये स्ट्रीट का खाना होता है, इट्स अनबीटेबल. यू कैन नेवर गेट इट एनीवेयर एल्स. बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया और इनकी गुफ्तगू आपने जानी, और आप देख सकते हैं किस तरह ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है. पाकिस्तान के लोग बड़े खुले दिल के, बाहर से लोग आते हैं, उनको वेलकम करते हैं. यहाँ के खाने की कोई मिसाल नहीं है, यहाँ का कल्चर बड़ा वसी है, यहाँ पर लाजमी आए. बहुत शुक्रिया अलीजा, इसमें कुछ शक ही नहीं है कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है, और ये व्लॉगर्स जितने भी हैं, ज़ैनब तो खैर फिर भी हाफ पाकिस्तानी है, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो भी तारीफ के बगैर नहीं रहते. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. जी वेलकम बैक. खबर ये कि पाकिस्तानियों को हमने मुबारकबाद देनी है. हमें मज़ीद कर्ज मिल गया है, या यूँ कह लें कि हमारी हुकूमत को मज़ीद कर्ज मिल गया. हमें नहीं, हुकूमत को मज़ीद कर्ज मिल गया है. पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा मुकम्मल हो गया और $1.1 अरब की किस्त IMF की मंजूरी से जारी हो गई है, जो इंशाअल्लाह इसी हफ्ते स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी. और दूसरी अहम खबर ये कि इस कर्ज के बाद IMF से अगले यानी कि $7 से $9 अरब के मज़ीद कर्ज के लिए भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आए हमारे नए वज़ीर ख़जाना की मेहनत और लगन काम आ गई है. क्या फ़ायदा होने वाला है? IMF वाकई राज़ी हो गया है? इस पर बात करते हैं. इस वक्त हमें इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. मेरे इंट्रो में सवाल आपने सुन लिया होगा, क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी मुल्क जब IMF के पास जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका बैरूनी खसारा स्पेशली जो है वो आप संभाल नहीं सकते. यानी कि आपने जो एक्सटर्नल आपको जो ग्रॉस फाइनेंसिंग चाहिए है वो आप खुद नहीं कर सकते. पाकिस्तान के केस में तो ये बात बड़ी क्लियर है. $25 अरब के करीब इस साल चाहिए थे, जो कम हो $20-22 अरब रह गए, जिसका मतलब है कि कुछ डेट वापस करना है, कुछ डेट रीप्रोफाइल करना है, कुछ रिसाइकिल करना है. ये सब करने के लिए आपको IMF की अम्ब्रेला चाहिए थी. पाकिस्तान को हमने जिस तरह आज तक रन किया है, एक्सटर्नल का खसारा सबसे बड़ा जिसे कहेंगे इज़ द रीज़न कि हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है. आप जून चले जाएं पिछले, पाकिस्तान के रिजर्व $4 अरब के करीब, पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा बढ़ रहा था, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ रही थी. आप IMF के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी वजह से ऑफ कोर्स लोगों को बिजली गैस की कीमत में ज़्यादा पैसे देने पड़े, बट दैट वाज रिक्वायर्ड सो दैट कोई थोड़ी लिक्विडिटी बेहतर हो. इसी तरह जो बैरूनी खसारा है उसको संभालने के कुछ मेजर्स आते हैं, कुछ इंपोर्ट्स कम होती हैं, पॉलिसी रेट को बढ़ाया जाता है. पॉलिसी रेट के बढ़ाने से इकोनॉमी स्लो हो जाती है, सो इंपोर्ट्स भी टूट जाती हैं, और आपका करंट अकाउंट का खसारा जो है, जो पिछले साल $4.1 अरब था पहले 9 माह में, वो इस साल कम होकर $500 मिलियन रह जाता है. सो ये है एक ओवरऑल सूरत हाल. इसका तो कतई तौर पे मतलब ये जब नहीं. भी हमें पैसे मिलते हैं IMF से, तो दो सवाल हमारे जहनों में आते हैं कि सबसे पहले तो ये कि शायद IMF पहले हमसे खुश नहीं था, हमें पैसे देने को तैयार नहीं था. अभी ऐसा क्या हो गया कि IMF हमें पैसे दे रहा है और किस्त पे किस्त जारी हो रही है? दूसरा, क्या ये किस्त मिलने के बाद हम पे बोझ पड़ेगा टैक्सेस का, मजीद नए टैक्सेस लगने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है? इन दोनों का जवाब दें ताकि आवाम को तो कोई तसल्ली हो ना, क्या होने वाला है?
دیکھیے ان کا جواب تو ہمارے پاس خود موجود ہے. ہم نے اپنے بجلی اور گیس کے سیکٹر کو انفیشینٹلی رن کیا. جولائی میں پاکستان کی جو ڈسکوز ہیں جو پاکستان کی اسٹیٹ اون کرتی ہے, جو 11 منوپلیز ہیں, منوپلیز کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو منوپلسٹک پاور, سو کوئی کمپیٹیٹیو بیہیویئر نہیں ہے, وہ خود نیپرا کو کہہ رہی ہیں کہ بیس ٹیرف میں اضافہ کر دیا جائے. سوئی کمپنیز نے اس طرح ایک پٹیشن اوگرا کو دی ہوئی ہے, تو اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں قیمتوں کے جو رد و بدل ہے اس کا تعلق آپ کی اسٹیٹ ریگولیٹر سے ہے, اس کا تعلق آپ کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی سے ہے, ان دو مد میں ایٹ لیسٹ. سو ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی. جہاں تک ٹیکسز کا نظام ہے, پاکستان اس سال آئی ایم ایف میں ہونے کے باوجود ایک ریکارڈ فسکل کا یعنی کہ مالیاتی خسارہ کرے گا 8% جو ہمارے جی ڈی پی کا ہوگا. اس کا مطلب ہے جو ٹیکسز ہم نے کلیکٹ کیے اور جو ایکسپینڈیچرز ہم نے کیے. اب آپ خود اپنے ایکسپینڈیچرز کو ٹھیک کر لیں, کم کر لیں, ان کے بڑھنے کی شرح کم کر لیں. آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت کم ہے. آپ خود ریئل اسٹیٹ کو, آپ خود ریٹیل کو, آپ خود انفورسمنٹ کو, جہاں ٹیکس گیپس ہیں ان کو پورا کر لیں. اس کا بھی آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ یہ نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کہتے ہیں نئے ٹیکسز لگاؤ. جب آپ پرائس پاس تھروز نہیں کرتے اور سال گزر جاتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں. یہاں پہ آئی ایم ایف کی انٹری ہوتی ہے بیکاز وہ چاہتا ہے کہ جو اس وقت لیکوڈیٹی کے فیلئر ہیں, یعنی کہ جو پیسے نہیں آ رہے ہیں وہ آئیں. اسی طرح آپ کی ایکسپورٹس کی ایک پرینیل سی کمزوری ہے, یعنی کہ انہیرنٹ کمزوری ہے. آپ کا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی بھی بہت کمزور ہے. آپ نے ایک رینٹ سیکنگ بیہیویئر, یعنی کہ آپ نے ایسی نان کمپیٹیٹو فرمز پاکستان میں رکھی ہیں کہ ان کو دنیا سے تو ہم نے کمپیٹ کرنے نہیں دیا. ٹیکسٹائل جو ہے وہ آج بھی ایک میجر جز ہے. 60% ہماری ایکسپورٹ کے قریب جا کے ٹیکسٹائل کی ہی ہوتی ہے, بلکہ شاید 70% ہی ہوتی ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور ویلیو ایڈڈ چیز دنیا سے کمپیٹ نہیں کی. ایکسپورٹس چونکہ کم ہوتی ہیں, امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آ رہا یہ وہ سارے سیکٹرز ہیں یا کیٹیگریز ہیں جن میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے, لیکن ہمیں جب پیسے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے وزیر خزانہ کی لگن ہے, یہ ہمارے وزیر اعظم کی لگن ہے, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ہمیں پیسے مل گئے ہیں. ہمارا اتنا فوکس اس کام کو ٹھیک کرنے پر, اتنا ہمارا پیسے مل جانے پر خوشی کا اظہار ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر خاقان؟ اور دوسرا, کریڈٹ واقعی یہ پرائم منسٹر کو اور ہمارے فائنانس کو جاتا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ پہلے یہ بھی سوچئے کہ پیسے کس سے آپ لینے کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ یا آئی سی یو کا ڈاکٹر. یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فنڈ کے بارے میں. سو آپ پاکستان کو 24ویں دفعہ آئی سی یو کے ڈاکٹر کے پاس 76 سال میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کو تو یہی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ بار بار آپ کو جانا پڑتا ہے آئی سی یو کے وارڈ میں, اور آئی سی یو کا ڈاکٹر کی بھی جو آپ کو وہ دیتا ہے پرسکرپشن وہ بھی آپ استعمال نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے ان میں سے ایک زندگی میں ان کا جو پروگرام ایگریڈ تھا آپ کے ساتھ وہ کمپلیٹ کیا ہے جو 13-16 کا تھا. باقی سارے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹیز انکمپلیٹ ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو ریفارمز ہیں وہ بھی ہم نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے ریفارمز جن کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, مالیاتی ریفارمز, پاکستان کے انرجی سیکٹر کے ریفارمز, پاکستان کا گروتھ یعنی کہ شرح نمو بڑھانے کا, نوکریاں کریٹ کرنے کا, پیداواری صلاحیت ٹھیک کرنے کا, یہ بہت محنت طلب 5 سال 10 سال کی ایک جسے کہیں گے لانگ ٹرم محنت مانگتے ہیں, اور یہ ایک ایسی ٹیم مانگتے ہیں. ڈاکٹر خاقان, ہم مائنڈ فل لوگوں کو لے کے آتے ہیں دنیا میں جو اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر جہاں زیب جن کو اسپیشلی اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے, اس دفعہ ڈار صاحب کو پریفرنس اس طرح سے نہیں دی گئی ہے وزیر خزانہ کے لیے. اب ان کے آنے کے بعد بھی اگر ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کا کام نہیں ہوتا اور صرف جگاڑو کام کیا جاتا ہے کہ بھی پیسے مل گئے تو معیشت چل گئی, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ان اے لانگ رن. دیکھیں ہر جگہ بہت سے آپ کو ایسے لوگ مطلب چاہیے جو پاکستان کی سرجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو انویژن بھی کر سکیں. بیکاز میں ابھی کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ پاکستان میں ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ تو ایک ایشو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. ایس آئی ایف سی آئی تھنک امپلیمنٹ کرنے لائن آف دا پالیسی سم تھنگ ویری ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ کو یہ واقعی سمجھنا ہے کہ ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن, پرائیویٹائزیشن, یہ ایک 3 چیزیں ہیں جو پاکستان نے ابھی آئی تھنک اس کو انویژن ہی نہیں کیا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر کام کر سکتی ہے, گورنمنٹ
یہ ہر کام نہیں کر سکتی. اور اس کی آسان مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیلی کام سیکٹر میں نہیں ہے تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ قدرے بہتر ہے کمپیئر ٹو دی انرجی سیکٹر. سو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ابھی مائنڈ سیٹ ہی ویسا ڈیولپ نہیں ہو رہا. دا مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. آگے بھی ہم پریشان ہی رہیں گے, آئی سی یو کے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتے رہیں گے اور بس یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور یقین جانیے بطور پاکستانی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ خبر آتی کہ آئی ایم ایف سے قسط مل گئی ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے یا مزید پریشان ہونا چاہیے. یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے. جب تک آپ بیسک جو ریفارمز ہیں وہ نہیں کریں گے تو چیزیں خراب ہی رہیں گی. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بننی چاہیے 5 سال 10 سال اگلے 20-30 سال کے لیے, اور جو حکومت آئے اس پر عمل کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ہم جاتے رہیں گے پیسے مانگنے. آگے بڑھتے ہیں. گڈانی کے ساحل پر تیز رفتار گاڑیوں کا مقابلہ ہوا جناب, اور خواتین کے مقابلوں میں دینا پٹیل نے حریف ڈرائیورز کو ایک بار پھر مات دے کر ٹائٹل کا دفاع کیا ہے. ہب ریلی میں 51 کلومیٹر کے مشکل ترین ٹریک پر 54 ریسز نے حصہ لیا. ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور کچے راستوں میں خواتین ڈرائیورز کی مہارت کی کہانی آپ کو سنائیں گے. تو دینا پٹیل اس وقت میں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم دینا, ویلکم ٹو آور شو اینڈ مینی کانگریچولیشنز کہ ماشاءاللہ سے آپ نے صنف نازک ہوتے ہوئے نا لوگوں کو ایڈونچرس اور تھرل فیل کرایا ہے, اور آپ نے جناب اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا ہے. ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟ السلام علیکم جی, thank you for having me first of all. Feeling good, feeling like بہت روم ہے امپروومنٹ کے لیے. I think that we've established now کہ جو ابو نے ہمیں جو بھی ٹریننگ دی ہے has worked so far, and بس just hope to train more, get a feel of different terrains and different cars and just improve from there. اچھا دینا, مجھے یہ بتائے گا کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی لڑکی بائک رائڈنگ کر رہی ہے تو لوگ اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے. ایک دوسرے کو بتائیں گے وہ دیکھو وہ بائک چلا رہی ہے. ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو اس وقت کیا آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑی؟ اپنے اس جرنی کے بارے بتائے گا, کیسا رہا, کتنی محنت کی, کیا کہیں گی آپ؟ ابو نے جب ہم چھوٹے تھے ابو نے ہمیں بہت کانفیڈنس سکھایا تھا, ناٹ جسٹ آن ٹریک بٹ اسکول میں بھی, کمیونٹی میں بھی, دوستوں کے ساتھ. تو وہ کانفیڈنس کا ایلیمنٹ تھا تھوڑا. سو آئی وازنٹ ٹو شائی اباؤٹ اٹ. میں زیادہ ٹینشن لیتی تھی کہ if I'm good enough or not, میری اسکلز بہتر ہے. آئی تھنک زیادہ میری جو اٹینشن ہوتی تھی was less on people and more on اپنے خود کے ٹائمنگز اور اپنے خود کی پرفارمنس میں. تو اس لحاظ سے it really didn't make a difference to me. لیکن میری جو بہت دوستیں ہیں, بہت فیلو ریسرز ہیں, they faced a lot of difficulties. لوگ بات کرتے تھے, لوگ پاس کرتے تھے that وہ کبھی مردوں کو نہیں پکڑ سکے گی, so on and so forth. But I think that the recent Hub rally has proved that اگر آپ کی گاڑی capable ہو, there's no reason a driver cannot be capable either. اچھا مجھے بتائے گا, گاڑیوں کا شوق یقیناً آپ کو ہوگا کیونکہ جو ریسز ہوتے ہیں ان کو گاڑیوں کا شوق لازمی ہوتا ہے. کون سی گاڑی آپ کی موسٹ فیوریٹ ہے؟ پھر اپنی اس ریلی یہ جو جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا ہے, اس کی پریپریشن کے حوالے سے بتائے گا, کیسے کی اور کتنی محنت کرنا پڑی؟ تو Hub has always been a very difficult race for me کیونکہ ہم Hub کی ٹریننگ بہت پہلے سے شروع کرتے ہیں. So I started a 15 to 25 day period before. ورک آؤٹس بھی تھے جو فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہیں for reflexes, squash, tennis, endurance, long distance swimming, reflex training, strength training. تو وہ تو 20 دن پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں. The weekend of the race we do a recce, we do a trial run, we make markings on the track. تو Hub کی preparation I think میرے سارے ریسز میں سے بہت زیادہ ہے because of how close it is to Karachi. اچھا ویسے ڈونٹ یو تھنک سو کہ ہے تو یہ بڑا ڈینجرس کھیل یا شوق؟ ظاہر ہے سم ٹائم اللہ نہ کرے حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے. ویسے تو وہاں پہ جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو تیاری پوری رکھی جاتی ہے. تو کس طرح آرگنائز کیا گیا تھا اس ایونٹ کو؟ کتنی آپ سیٹسفائی تھیں جب اس ریلی کا انعقاد ہوا؟ I think Hub is one of the most well organized rallies on the racing calendar. MashaAllah say it's a one man show. It's not a government organization. It's not a I would say کوئی اتنا بڑا ٹیم نہیں ہے. It's one man, right, which is Mr. Shuja Sherwani, as you know, Sherwani Motors, Hub Motors کے جو head ہیں. وہ single handedly
اس پوری ایونٹ کو پل آف کر چکے ہیں, فرام میکنگ دا ٹریک ٹو انوائٹنگ دا میڈیا, انوائٹنگ دا پریس, انوائٹنگ دا ریسرز, ٹو آفرنگ اسپانسرشپس, ٹو آفرنگ پرائز منی, to ensuring safety, ensuring well-being, ensuring first aid kits at every available point, tractors, so on and so forth. Hub, I think, is one of the best organized rallies that I have ever raced in my life. کہ ہم اتنے safe تھے کہ خیر ہے ٹائر ہمارا نکل جائے, ہم چینج کر کے چلے جائیں گے, dangerous نہیں تھا, right? گاڑی پھنس جائے, we know the tractor will be there to take us out. کچھ خدا نہ خواستہ کچھ حادثہ ہو جائے, ہر چیک پوائنٹ پہ بندے کھڑے ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے I was very confident and I think اسی وجہ سے I could drive the way that I did کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے I would be able to manage. اوکے, تو اب دینا واٹس نیکسٹ, اب نیکسٹ کیا پلان ہے؟ کوئی ایونٹ آ رہا ہے جس کی آپ پریپریشن کر رہی ہیں, کیا سوچا ہے, پلانس کیا آپ کے؟ تو فنی اسٹوری ایکچولی میں ابھی امی کو تنگ کر رہی تھی کہ ہمیں گاڑی ورک شاپ پہ چھوڑنی ہے, بیکاز میں نے ٹکوما کو جو میری گاڑی ہے اتنی بیٹنگ دی ہے ہب میں, I think اس کے لیو اسپرنگز have become loose and not working properly. تو ابھی وہ ورک شاپ پہ ابھی کڑی ہے, 10 منٹ ہو گئے ہیں میں نے چھوڑا ہے ورک شاپ پہ. انشاءاللہ اگر وہ ان ٹائم فکس ہو جاتے ہیں I'll be heading to the Lahore Ravi River Cross this weekend. اور آج ہماری موٹر اسپورٹس کے لحاظ سے آج ہماری آٹو کراس کی ایونٹ بھی ہے ڈن بائی ایکسٹریم موٹر اسپورٹس at the Omni Racing karting track. تو میں سب کو انوائٹ کرتی ہوں that please come and watch. I'm participating. My fellow racer is also participating. Female جو صاحبزادہ سلطان ہے, the winner of the A Prepared جو consistently podium لیتے ہیں, he's also racing in the autocross event which is happening today 6 p.m. onwards at the Omni karting track. آپ سب welcome ہیں to come watch. So I'll be busy with that today 4 o'clock onwards for me. چلیں, have a nice day. اچھا دینا, مجھے فائنلی یہ بتائے گا کہ وہ گرلس جو کہ یہ شوق رکھتی ہیں, ظاہر ہے لڑکیاں آج کل بائکس بھی چلاتی ہیں اور کار ریسنگ بھی بہت زبردست کرتی ہیں, ان کو آپ میسج کیا دیں گی, کس طرح موٹیویٹ کریں گی, اور کیا ان کو واقعی اگر ان کا رجحان ہے تو اس طرف آنا چاہیے, اس طرح کی ریلیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ Absolutely. I would say کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے. I'll be honest with you, it is a dangerous sport, right? ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ ایکسیلیٹر دبائیں and then you'll win. It's a very dangerous sport. گاڑی کو بہت کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی بہت کنٹرول کرنا ہوتا ہے, فزکس کی سارے رولز اپلائی ہوتے ہیں, انجنز بہت تیز اسپیڈ پکڑتے ہیں بہت جلدی. So it is a dangerous sport. تو اگر انٹر کرنا چاہتی ہیں, be very careful ٹریننگ کے لحاظ سے کہ آپ اپنے آپ کو ہرٹ نہ کرے اور اپنے جو کو ڈرائیورز ہیں اور اپنے جو سراؤنڈنگز ہیں ان کو ہرٹ نہ کرے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے if you want to get started, and this I said last year as well, کہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں that are willing to help you get started. For example, ابھی ہب میں I had 2 women come up to me and انہوں نے بولا I want to get started with racing. How can I do that? تو I told them کہ ابھی ان کے نمبرز ہیں میرے پاس and we're in touch. تو ہم ایک کارٹنگ سیشن, گو کارٹنگ سیشن سے شروع کرنے والے ہیں, اور اگر ان کو وہاں سے they want to do the sport more, then I can train them to come to a professional level for the sport. Okay. So again, start small is what I would say. ایسی V8 گاڑی آپ کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. I also started with the inline 4, which is a very small car, right? So start small and then as you become better, you can change your car to a more powerful. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, اٹس بین لولی ٹاکنگ ٹو یو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ایسے ہی لڑکیوں کو جناب مضبوط اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ خواتین نہیں کر سکتی, سب کر سکتی ہیں, بھلے اس طرح کی ریسنگ ہو, کچھ بھی ہو. ابھی جناب ہمیں کچھ موسم کی سختی کی بات کرنی ہے, کیونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ویدر کافی ہاٹ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے پورے ملک کی نسبت اگر بات کی جائے. تو کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگلے 3 سے 4 دن تک اپنے والدین اور بزرگ افراد کا خاص خیال رکھیں. پانی زیادہ پئیں اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ گھر سے نہ نکلیں. دھوپ کے وقت اسپیشلی سایہ دار جگہوں پر رہیں. گرمی کی شدید لہر ہے جو کہ کراچی میں داخل ہو گئی ہے, اس کا اثر 3 سے 4 دن تک رہے گا. تو اب موسم کیسا رہنے والا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے محکمہ موسمیات سے سردار سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. جی وعلیکم السلام. سردار صاحب مجھے بتائیے گا ٹیمپریچر کہاں تک جانے کا امکان ہے شہر قائد میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے 40 تک جا سکتا ہے آج ٹیمپریچر, اور اسی طرح اگلے 2 دن جو ہیں مزید 39 40 اسی رینج میں رہنے کا امکان ہے, اس لیے کہ
कराची के मतलब जो चला करती है कराची के ऊपर समंदरी हवाएं, वो पिछले 2 दिन से ना एक तरह से बहुत कम स्पीड है उनकी, और सुबह के वक्त में ख़ासकर दिन के पहले हाफ में 2 से 3-4 बजे तक कह लें आप, वो मुअत्तल रहती हैं। और उसके बजाय कल भी हमने देखा कि शुमाल मगरबी हवा चलती रही और आज भी वही डायरेक्शन है हवा की। तो ज़ाहिर है ड्राई विंड है, ड्राई एरिया आ रही है बलूचिस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ से, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 2 दिन मज़ीद हैं इसी तरह की गर्मी के। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि मौसम कब हम देखेंगे कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा? अभी 3 से 4 दिन तो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि गर्मी काफ़ी महसूस होगी, तो उसके बाद फिर कैसा मौसम रहेगा? देखिए, मई का महीना तो वैसे रवायती तौर पे गर्मी होता है। मई तो हॉटेस्ट मंथ होता है कराची में, जिसका एवरेज टेम्परेचर ही 36 के करीब है, 35.8 है पूरे मई का जो 30 साल एवरेज होती है। और उसमें ज़ाहिर है ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर भी ज़्यादा होता है, हवा में नमी का तनासुब अमूमन 50% के आसपास ही चलता रहता है दिन भर जब सी ब्रीज बहाल रहती है। तो ओवरऑल तो गर्म ही रहेगा मई, उसमें तो आप मतलब को बहुत ज़्यादा उसकी नहीं तवक्को कर सकते। लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर है, पिछले कल 39.5 हो गया था और आज 40 एक्सपेक्टेड है, और अगले 2 दिन भी इसी तरह गर्म मौसम रहने का इम्कान है। अच्छा सरदार साहब, वैसे तो ग्लोबली देखा जा रहा है सही क्लाइमेट चेंजेस के असरात हमें नज़र आ रहे हैं, तो इस दफ़ा मौसम में तब्दीली कितनी मुतवक्के है? हीट वेव्स कितनी आने का इम्कान है? और मॉनसून कितना जल्दी आ जाएगा, क्या बताएंगे? देखिए, मॉनसून जल्दी आने का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अमूमन यही होता है कि जून के वस्त के बाद या जून के आखिरी हफ्ते में इम्कान होता है पाकिस्तान में मॉनसून हवाएं दाखिल होने का। उससे पहले जो बारिशें होती हैं इसमें जून के महीने में, तो यूजुअली 10 जून के बाद कह लें आप, उनको हम प्री मानसून बारिशें उस वक्त कहना शुरू करते हैं कि जब ईस्टर्ली वेव ये पेनिट्रेट होती है। अभी तो वेस्टर्ली चल रही है, आपको पता है कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो वही बारिशें बरसा रहा है पाकिस्तान में। तो वो जून के वस्त के आसपास ही जाके इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जब ईस्टर्ली करंट एक तरह से एक्टिव हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, वेस्टर्ली ज़्यादा ऊपर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, तो फिर ईस्टर्ली को पैसेज मिलता है एक तरह से। तो मई का महीना, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो गर्म महीना होता है, गर्म तरीन महीना। मई और जून दोनों महीने पाकिस्तान में गर्म तरीन महीने होते हैं। तो इन 2 महीनों के दौरान कभी भी हीट वेव सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अभी लकीली जो वेस्टर्ली वेव चल रही थी उसकी वजह से मुसलसल बारिशें रहीं। पिछला 25 अप्रैल से अब तक आज तक यानी बारिश होती रही पूरे मुल्क के बेशतर एरियाज़ में, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर बहुत कम रहे। इससे पहले भी आपने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग 2 वेव्स गुजरी हैं अप्रैल के महीने में, तो उनके बायस टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं हुए, शूट नहीं हुए। लेकिन अब 6 या 7 मई के बाद जितने भी मैदानी इलाके हैं, लाहौर वगैरह से लेकर नीचे पूरा पंजाब में आ जाएगा, सेंट्रल पंजाब, फिर साउथ पंजाब, फिर सिंध के बेशतर इलाके, तो इन तमाम एरियाज में गर्मी बढ़ जाएगी 7 मई के बाद बिलखुसूस, क्योंकि उसके बाद मुसलसल ड्राई वेदर है अप टू मिड ऑफ मई तकरीबन। सही। अच्छा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब साइड पर कुछ एक स्पेल था बारिशों का जो कि 29 अप्रैल तक था, जो कि आई थिंक सो अब ख़त्म हो गया है, निकल गया है। मज़ीद इम्कान है इस तरह के स्पेल्स आएंगे? एक स्पेल और है 3 मई और 4 मई को 2 दिन, और हो सकता है किसी जगह पे 5 मई तक भी हो, सुबह 5 मई की सुबह तक। और वो स्पेल अगेन बलूचिस्तान में दाखिल होंगी वेस्टर्ली वेव्स ईरान के रास्ते से, लेकिन वो इतना को बहुत हैवी स्पेल नहीं है कि जितना कि पिछला स्पेल बहुत हैवी स्पेल था। इससे पिछला स्पेल आपने नोट किया होगा वो भी बहुत हैवियर था, जिसमें बलूचिस्तान में और केपी में खासकर बहुत फ्लैश फ्लडिंग हुई और नदी नालों में तुग़यानी, और उसके बायस नुकसानात भी बहुत हुए। इवन काबल रिवर का जो चलिए सरदार साहब, आखिर में मुझे ये बताएं, मैं तो इस इंतज़ार में ही रहती हूँ कि कब आप ये खुशखबरी सुनाएंगे कि कराची में भी बारिश का कुछ स्पेल है जो कि आने वाला है गर्मी के बाद या फिर इस हीट वेव के बाद। कुछ बता दें उस बारे में, हम भी खुश हो जाएं ब्रेक लेने से पहले। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कराची में कोई नहीं है स्पेल, नहीं लगता। अलबत्ता मई का महीना ऐसा महीना होता है कि जिसमें कराची के जनूब में समंदर में कोई एक्टिविटी हो सकती है। वस्त मई के बाद अमूमन चांसेस होते हैं लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन जाए तो फिर कुछ बारिश हो जाए। लेकिन अभी 15 मई तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह कराची की तरफ कोई इस तरह का वेदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें बताया है। अभी नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन एक और एजाज़ है। पाकिस्तान के अशब इरफान ने अमेरिका में होने वाली स्क्वाश चैम्पियनशिप जो कि जीती है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है, सर फ़ख्र से बुलंद है उनका, उनके पेरेंट्स का। तो इस वक्त वो हमारे मेहमान हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इस वक्त अशब का नाम जो कि मुझे शुरू से बड़ा यूनिक लग रहा है, तो पहले मैं चाहूँगी कि हीरो पाकिस्तानी में अशब से पूछूँ अस्सलाम वालेकुम अशब, आपके नाम का सबसे पहले मुझे मतलब बताएं, फिर आपसे हम दीगर बातें भी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे नाम का मतलब है बहुत करीब साथी या तरक्की। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह इसका मतलब है कि आप अपने नाम का असर दिखा रहे हैं, फिर ना आप तरक्की कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत जी मुबारकबाद कि आपने ये चैम्पियनशिप जीती है और आप कामयाब हुए हैं। तो मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा था मुकाबला? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक ऑफ कोर्स दिस इज़ माय फर्स्ट एवर पीएसए टाइटल प्रोफेशनल इवेंट का, so I'm very happy and of course like very tough competition here क्योंकि पूरी दुनिया से इधर लोग compete के लिए आए हुए थे। तो but it was a great feeling like this is क्योंकि मेरा पहला टाइटल है, so yeah ये मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा, यूएस स्क्वाश चैम्पियनशिप जिसमें आपके फाइनल राउंड में आपके मद्दे मुकाबिल जो था, कैसा हरीफ था वो, कितना टफ टाइम उसने आपको दिया, कैसा रहा था मुकाबला? जी लाइक वो मेक्सिको का खिलाड़ी था एंड ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने उससे पहले भी एक दो दफ़ा मैचेस खेल चुका हूँ, उससे मैं पहले भी हरा चुका था, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जीतूंगा मैच। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ टफ बैटल, लाइक 60 minutes, it was an hour match but I managed to win, so अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि लाइक मैंने अपनी मेहनत की हुई थी और अल्लाह ने मुझे उसका अजर दिया। माशाल्लाह। अच्छा, आप अशब, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? किसने आपको इंस्पायर किया और आपने स्क्वाश को ज्वाइन किया, या घर में कोई और भी है जो खेलता है? कुछ बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में? जी ज़रूर। जी मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं ही खेलता हूँ। लाइक शुरू में आपको पता है छोटे होते यू नो द क्रेज़ ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान के भाई बहुत ज़्यादा है, तो शुरू में मैं भी क्रिकेट ज्वाइन की। उसके बाद मुझे शौक़ ऐसे हुआ कि मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा खेलता था स्क्वाश, तो वो मुझे लेके गए एक दिन ऐसी स्क्वाश कोर्ट्स में, तो मुझे भी पसंद आई, मेरे अब्बू को भी काफ़ी पसंद आई। और इसमें मैं अपना ये कहूँगा कि मेरे अब्बू ने मुझे बहुत लाइक पुश किया, बहुत सपोर्ट किया कि लाइक तो शुरू में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था स्क्वाश में। ऑफ कोर्स अगर आप गेम चेंज करते हो, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू ने पुश किया, खुद जाने लगा एंड देन आई प्लेड सम इवेंट्स इन लाहौर, पाकिस्तान नेशनल इवेंट्स खेले, फिर जूनियर लेवल पे मैं इंटरनेशनल ट्रैवल किया, सो उसके बाद फिर शौक पैदा हुआ। सो अशब मुझे बताइएगा, नए आने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? जी बिल्कुल, नए आने वाले के लिए मेरा मैसेज यही है कि लाइक आपको एंड यू नो लाइक स्क्वाश की पाकिस्तान में ग्रेट हिस्ट्री रही है बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स लाइक स्टडीज़ के साथ साथ आपको चाहिए कि आप स्पोर्ट्स भी खेलें अपने, और ऑफ कोर्स लाइक स्क्वाश एक ऐसी गेम है जिसमें पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रहा है। तो मेरा यूथ से यही पैगाम होगा कि लाइक आप ज़रूर आएँ, अपनी जितनी हो सके मेहनत करें, चाहे कोई सी भी आप गेम खेल रहे हैं, अपनी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच अशब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, मेंटली फ़िट रहते हैं। जब आप इस तरह की किसी न किसी गेम में होते हैं, एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं उनसा शाह की तरफ, जो कि हमें बताएंगे कि ये हफ़्ता जिसका आगाज़ या एक दूसरा दिन है पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग सैरिश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उनसे मुझे बताइएगा ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है पाकिस्तानियों का, और ये हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात आगे आप देख रही हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने भी सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, हामिद रजा भी मशवरा दे रहे हैं कि जी इस्तीफे दिए जाएं, सड़कों पर आया जाए। तो क्या हालात बनते देख रही हैं? आपके दोनों सवाल मैंने आपको बता दिए।
जी बिल्कुल, हालात जो हैं वो यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाले नज़र आ रहे हैं कि बहस व मुबाहिसा होगा और काफ़ी कंपटीशन का कार्ड है, लड़ाई झगड़े का कार्ड है, इंटरफेरेंस का कार्ड है कि काफ़ी हो सकता है कुछ पार्टीज मिलकर धरना दे दें या एहतजाज कर सकती हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जैसे हो सकती है और लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है वो बैलेंस करेगी इन मामलात को, काफ़ी हद तक कोशिश करेगी हालात पर कंट्रोल करने की। जैसे कि मैं पिछली प्रेडिक्शंस में भी कह चुकी हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मुझे परमानेंट नज़र नहीं आ रही या लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आ रही, और आगे जो फ्यूचर का जो कार्ड है वो भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी इस गवर्नमेंट में और हुकूमत जो है वो जा सकती है। अब हम बात करते हैं हॉरोस्कोप की, जो आप पूछ रही हैं। तो हॉरोस्कोप के मुताबिक एरीज का जो आने वाला टाइम है फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता या आने वाला टाइम एरीज वालों के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं, लव, रोमांस, फैमिली टाइम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। टॉरस वालों का थोड़ा खुद पे भी तवज्जो देना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर टॉरस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई वाले थोड़े कंफ्यूज, इनडिसाइसिव, उसके साथ साथ जो है इनसिक्योर भी रह सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। कुछ ऐसी चीज़ें इनके माइंड में आ सकती हैं, यानी कि अगर कोई बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई जॉब करनी है तो उनसे रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप में आना है, शादी की भी इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। कैंसेरियंस की बात करें तो कैंसेरियंस वाले धोखा खा सकते हैं, तो उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, कोई दोस्त उनको धोखा दे सकता है, या कोई भी किसी के साथ अगर कोई काम करते हैं या रिलेशनशिप में भी उनको कोई चीट कर सकता है। तो बहुत केयरफुली दोस्त बनाने हैं या कोई काम करना है तो मेक श्योर करें कि वो चीज़ जो है वो रिलायबल है। लियो जो है वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, ये कर लूं, वो कर लूं, या रिलेशनशिप बना लूं, या शादी कर लूं, या बिजनेस कर लूं, जॉब कर लूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग नजर आ रही है लियो वालों की। तो उनको एक्शन लेने की जरूरत है, काम जरूर करें, प्लान जरूर बनाएं लेकिन उसके बाद काम भी करें। वर्गो जो है यहाँ पर वर्गो की शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई कमिटमेंट मिल सकती है, इनहेरिटेंस उनको मिल सकती है, जॉब के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सकती हैं, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कारोबार में भी मुझे मुनाफा नज़र आ रहा है, तरक्की नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रहा है। लिब्रा वाले भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, हो सकता है एट अ टाइम 2 काम कर रहे हों, 2 जॉब्स कर रहे हों, 2 बिजनेस कर रहे हों, या 2 रिलेशनशिप्स में हो, दूसरी शादी करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लिब्रा स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो की भी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ट्रैवलिंग की बहुत अच्छे चांसेस हैं, फैमिली टाइम नजर आ रहा है, हॉलीडेज पर जा सकते हैं। तो सेजिटेरियस जो है वो भी बहुत एक्शन में बहुत काम कर रहा है, बहुत मसरूफियत नजर आ रही है सेजिटेरियस वालों को, बस थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न वाले अप्स एंड डाउन्स का शिकार है लेकिन लकी कार्ड है, किस्मत उनका साथ देगी, कोई भी काम करें, शादी करें, रिलेशनशिप में आए, उनका किस्मत साथ देगी। एक्वेरियस जो है वो किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम करें तो बहुत अच्छा है, अगर किसी काम में जगह पे फंसते हैं तो कोई दोस्त उनका सपोर्ट कर सकता है। पाइसेस के लिए कोई गुड न्यूज उनको मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या फिर बिजनेस से रिलेटेड, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, तो कोई गुड न्यूज आ रही है पाइसेस के लिए। चलें जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच उनसा फॉर योर टाइम, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, वरना उनसा से हम और भी बहुत कुछ पूछते जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कल मिलेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।